نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأنس رضي الله تعالى عنه يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني فكان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ الترمذی. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام سنتیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام ارشادات، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام اعمال ہمارے لیے قابل اتباع ہیں، قابل اقتداء ہیں کہ ہم اپنے طور طریقوں کو، اپنے معاشرے کے رسم و رواج کو، اپنے ماحول کے طور طریقوں کو اور اندر سے اٹھنے والی چاہتوں اور خواہشات کو سب کچھ قربان کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو اپنائیں. ہر عمل میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے لیے یہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا. یہ ہے کامیاب مسلمان کی دلیل کہ وہ اپنی عقل کی پیروی نہیں کرتا، وہ اپنے رسم و رواج کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے گرد و نواح کے ماحول کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے سے بڑے مقتدر، پیشوا، رہنما، راہبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ. انہوں نے جس طریقے سے زندگی گزاری وہ طریقہ سب سے بہترین. انہوں نے خوشی کے موقع پر جیسے خوشی کا اظہار کیا وہ طریقہ سب سے خوبصورت. انہوں نے غمی کے موقع پر جیسے غمی کا اظہار فرمایا وہ سب سے خوبصورت طریقہ ہے. انہوں نے کھانے کا جو طریقہ اپنایا وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. انہوں نے پینے کا جو طریقہ اپنایا وہ سب سے زیادہ بہترین ہے. انہوں نے جو سونے اور جاگنے اور بازار جانے اور چلنے کا جو طریقہ اپنایا وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جب میری امت میں فساد برپا ہو جائے، لوگ خواہشات کی پیروی کرنے لگیں، لوگ رسم و رواج کی پیروی کرنے لگیں، لوگ اپنی چاہتوں کو دیکھنے لگیں، میری سنتوں کو چھوڑ دیں، میرے راستے کو لوگ یکسر ترک کر دیں، بدل دیں، ایسے حالات میں جس شخص نے میری ایک سنت پر عمل کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب اللہ عطا کرے گا. ایسے حالات میں جس نے میری ایک سنت پر عمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے. یہ سنت کی اہمیت آپ نے بتائی، یہ اپنے طریقے کی قدر و منزلت آپ نے بتائی، یہ اپنے خوبصورت عمل کا مقام آپ نے بتایا. چونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. جو آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو تصور کرے، کسی کو رسول مانے، وہ قرآن کریم کی ایک نہیں کئی آیات کا انکار کرنے والا سمجھا جائے گا. اور جو شخص قرآن کریم کے ایک نقطے کا، ایک آیت کا، ایک آدھی آیت کا بھی انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج سمجھا جائے. اسلام میں داخل ہونے کے لیے تو ضروری ہے کہ انسان تمام کی تمام چیزوں پر ایمان لائے. آدمی یہ کہے کہ محمد رسول اللہ
اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں میں ان سب چیزوں پر ایمان لاتا ہوں۔ کوئی یہ اقرار کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں رسول مانتا ہوں، اور جو چیزیں جو احکام آپ نے دیے ان تمام کے تمام احکام کو میں مانتا ہوں، دل و جان سے اقرار کرتا ہوں۔ اگر کوئی غیر مسلم اس بات کا اقرار اور دل سے تصدیق کر لیتا ہے تو اس کو اسلام میں داخل سمجھا جائے گا، لیکن اگر کوئی آدمی ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار کر دیتا ہے تو اس کو اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ داخل ہونے کے لیے سب چیزوں پر ایمان ضروری ہے، مگر اسلام سے نکلنے کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں ہے، کسی ایک کا انکار کا۔ کسی ایک کا انکار کرے گا تو وہ کفر میں چلا جائے گا۔ لہٰذا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی آدمی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی اور رسول تسلیم کرتا ہے تو وہ قرآن کریم کی کئی آیات کا منکر ہو جائے گا، اور اس انکار کی وجہ سے وہ اسلام سے بولو خارج سمجھا جائے گا، وہ کافر سمجھا جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اسے کافر نہیں کہتے، ہمارا کام ہے اس کو کافر بتلانا، ہمارا کام ہے۔ کافر تو قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں وہ کافر۔ لہذا اچھی طرح سے ختم نبوت کے عقیدے کو دل و جان سے تسلیم کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اس میں تردد ہے، ادنا سا شک ہے، شاید کوئی ہو، شاید اس کی بات درست ہو، یہ اگر کسی کے دل میں بات آگے کہ شاید ایسا ہو تو یہ شک اور تردد بھی اسلام کے منافی ہے، یہ آدمی اسلام سے خارج ہے۔ اسلام کے لیے یقین ضروری، محکم یقین ضروری۔ اس طرح سے جیسے آپ کو یقین ہے کہ شام سورج کو غروب ہونا ہے، اس سے زیادہ یقین ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ اگر ذرا سا شک آ گیا تو آدمی کا ایمان نہیں بچے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں کی قدر و منزلت سمجھائی کہ اس زمانے میں، اس دور میں جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا جاتا ہو تو کوئی آدمی آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے سینے سے لگا، آپ کے طریقے کو اپنے سینے سے لگا، خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، محبت میں، نفرت میں، عداوت میں، زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سینے سے لگا۔ اس وقت کی ضرورت ہے، اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے۔ اب ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بڑی اہمیت سے بیان فرمایا ہے، اور اگر آج کی نشست میں اس حدیث پر عمل ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ حضرات کا تشریف لانا، بیٹھنا، سننا، میرا بیان کرنا، یہ سب کا سب مفید ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر اس حدیث پر آپ عمل کر لیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں آپ کا پڑوس نصیب ہوگا۔ کون کون کرے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اب سنیے، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے، بڑی شفقت سے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، بڑے پیار سے آپ نے پکارا، یا بنیا، اے پیارے، اے بیٹے، ان قدرت ان تصبح و تمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل، اے پیارے، ہو سکے تو صبح جب آپ جاگو اور شام کو جب آپ سونے لگو تو آپ کے دل میں کسی مسلمان کی نفرت نہ ہو، بس یہ کر لینا۔ صبح جب آپ اٹھو تو آپ کا دل مسلمانوں کی جانب سے صاف، رات کو جب آپ اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آپ کا دل مسلمانوں کی جانب سے صاف، آپ کے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہ ہو، کسی مسلمان کی نفرت آپ کے دل میں نہ ہو، کسی مسلمان کا کینہ آپ کے دل میں نہ ہو، کسی مسلمان کا حسد آپ کے دل میں نہ ہو۔ میل، اور یہ میل کو چیل، غش، میل سب کو کہا جاتا ہے۔ کینہ ہے دل میں، نفرت ہے دل میں، عداوت ہے دل میں، بغض رکھا ہوا ہے، حسد رکھا ہوا ہے، تو یہ دل
فلاں آدمی کی جانب سے میلا ہو گیا، یہ اس کا نقصان نہیں کر رہا، یہ اپنا نقصان کر رہا۔ اس دل کو اللہ نے صاف و پاک بنایا تھا، اور اس دل کو اللہ نے پاک و صاف اس لیے پیدا کیا کہ اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کو ڈالنا چاہتا ہے۔ اس دل میں اللہ پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت کو ڈالنا چاہتا ہے۔ اس دل کو گندا نہ کرو، اس دل کو خراب نہ کرو، اس دل میں کینہ کسی کا نہ پالو، اس دل میں کسی کا حسد مت پالو، اس دل میں کسی کی جیلسی کو مت پالو۔ بھائی کیوں خراب کرو؟ ارے اس نے میرے ساتھ برا کیا تو کیا، اگر اس نے میرے ساتھ برا کیا تو وہ برائی کا بدلہ، وہ برائی کا صلہ از خود پائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے برا بلا کہا، اور اتنا برا بلا کہا، اور کہا کہ اتنا سخت آپ کو برا بلا کہوں گا، گالی دوں گا جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا، جو آپ مجھے گالیاں دو گے، برا بلا کہو گے، وہ میری قبر میں میرے ساتھ نہیں جائے گا، وہ تیری قبر میں تیرے ساتھ جائے گا۔ کیوں؟ عمل تیرا ہے، میرا عمل نہیں ہے، وہ تیرا عمل۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دل کو پاکیزہ رکھنے کا حکم دیا کہ اے بیٹے، اے پیارے، اگر ہو سکے صبح اور شام اس حال میں کرو کہ تیرے دل میں کسی شخص کی نفرت نہ ہو، کسی شخص کا کینہ دل میں نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، عداوت نہ ہو۔ ففعل، اگر ہو سکے تو یہ کر لینا، یہ کر لینا، ففعل، یہ کر۔ اگلا جملہ سنیے گا، آپ نے کہیں بھی یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا، آپ نے اس جگہ پر ارشاد فرمایا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں ہیں، بے شمار آپ کے طریقے ہیں، آپ نے فرمایا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي یا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، اے پیارے یہ میری سنت ہے۔ اس سنت کو آپ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ میرا عمل یہ ہے کہ میں صبح اس طرح سے ہوتا ہوں اور شام اس طرح سے ہوتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کا کھوٹ نہیں ہوتا، میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہوتی، میرے دل میں کسی کی عداوت نہیں ہوتی، میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہوتا، یعنی یہ میرا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ کی سنتیں اور بھی بے شمار ہیں، مگر خاص طور پر آپ نے اس سنت کے متعلق ارشاد فرمایا یا بنی وذالک من سنتی، اے میرے بیٹے یہ میری سنت۔ اور پھر ارشاد فرمایا ومن احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری اس سنت کو پسند کر لیا، میری اس سنت کو اپنا لیا، اس نے مجھ سے محبت کر، جس نے میری اس سنت کو اپنا لیا اس نے مجھ سے محبت کر لی، اور جس نے مجھ سے محبت کر لی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آئیے ہم اس سنت پر عمل کریں۔ اس فساد کے زمانے میں، اس غرض کے زمانے میں، اغراض کے زمانے میں، آج تعلق غرض کی خاطر ہے، آج دوستی غرض کی خاطر ہے، آج سلام غرض کی خاطر ہے، آج مسکراہنا غرض کی خاطر ہے۔ ہائے کاش کہ یہ مسکراہٹیں، یہ ہنسنا، یہ جا کر ملاقات کرنا، یہ مسلمان بھائی سے مصافحہ کرنا صرف اللہ کے لیے ہو جائے، صرف اللہ کے لیے ہو، کوئی غرض نہ ہو، کوئی غرض بیچ میں نہ ہو۔ نماز بڑا عمل ہے، زکوٰۃ بڑا عمل ہے، حج بڑا عمل ہے، روزہ بڑا عمل ہے، صدقہ بڑا عمل ہے، مگر یہاں ایک مسلمان کی جانب سے اپنے دل کو صاف اور پاک کرنا اتنا عظیم تر عمل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت پر۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لو، ایک شخص کے 6 بیٹے ہیں، ان 6 میں سے ایک بیٹا بہت باصلاحیت ہے اور فرمانبردار اور مطیع ہے، اور اس بیٹے پر باپ کو فخر ہوتا ہے، تو باپ کہتا ہے یہ ہے میرا بیٹا، یہ ہے میرا بیٹا۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری سنتیں مبارک، آپ کے سارے طور طریقے نورانی، آپ کے سارے اعمال اتنے قیمتی ہیں کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے زیادہ قیمتی آپ کے اعمال، آپ کی سنتیں۔ مگر اس سنت کے متعلق آپ نے اتنی تاکید کی آپ نے کہ اگر ہو سکے تو صبح اور شام اس طرح سے کرو کہ تمہارے دل میں کسی کی کھوٹ نہ ہو، کسی کی نفرت نہ ہو۔ آئیے ہم اپنے دل کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے دل کا احتساب، اپنے دلوں کو ٹٹولے، کہیں میرے دل میں، اپنے گھر سے شروع کریں، گھر سے شروع کریں۔
میرے گھر کے کتنے افراد ہیں؟ سوچنے کے بعد پھر دیکھو کہ میرے گھر کے جتنے افراد ہیں، کیا بیوی سے متعلق میرے دل میں کوئی کھوٹ تو نہیں؟ کیا بیٹے سے متعلق میرے دل میں کوئی کھوٹ تو نہیں؟ بیٹی سے متعلق کوئی کھوٹ تو نہیں؟ کیا داماد سے متعلق کوئی کھوٹ تو نہیں ہے؟ کیا بہنوئی سے متعلق میرے دل میں کوئی نفرت تو نہیں ہے؟ کیا چچا ماموں بھتیجے بھانجے کے متعلق میرے دل میں کوئی نفرت تو نہیں ہے؟ رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے شروع کرو، اس لیے کہ یہاں نفرتیں زیادہ ہوتی، یہاں باہر کی بنسبت نفرتیں زیادہ ہوتی۔ باہر معاملہ پھر آدمی صاف کر لیتا ہے، لیکن گھر میں صفائی ذرا مشکل سے ہوتی ہے۔ گھر کی جانب سے، اقربا اعزا کی جانب سے، رشتہ داروں کی جانب سے دل بڑی دیر سے صاف ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی تمام برائیاں انسان کے سامنے ہوتی ہیں۔ راستے میں چلتے چلتے کسی کو 1000 روپے حاجت مند کو دے دیے، مگر اپنے گھر کے اندر اپنا سگا بھائی بہن یا بھانجا بھتیجا محتاج ہے تو وہاں دینا ذرا مشکل ہو۔ اس لیے اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے اقربا اعزا سے شروع کرو، اور اپنے دل کا احتساب کرو کہ میرے دل میں میرے کسی عزیز کی نفرت تو نہیں ہے۔ آپ نے اچھی طرح احتساب کر لیا اور دیکھ لیا کہ نہیں جی میرے دل کے اندر میرے کسی عزیز قریب رشتہ دار کی نفرت نہیں ہے، الحمدللہ دل صاف۔ یہ زبان سے کہنا بڑا آسان ہے، جی میرا دل تو صاف ہے، پیچھے جو مرضی ہے کرو اور اس کے خلاف جو سازشیں کرو اور بغاوتیں کرو اور عداوتیں کرو اور لوگوں کو اس کے خلاف اکساؤ اور ابھارو اور غیبت کر کے دوسروں کے دلوں کو اس کے حوالے سے گندا کرو اور زبان سے یہ جملہ بولو جی میرا دل تو صاف ہے۔ یہ کون سی صفائی؟ یہ کون سی صفائی ہے؟ ایک آدمی کے جسم پر کپڑے غلیظ نجاست بھرے لگے ہوئے ہیں اور ناپاک کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں اور وہ کہتا ہے میرے کپڑے صاف ہیں۔ کیسے صاف ہے تیرے کپڑے؟ کون ان کپڑوں کو صاف کہے گا؟ میں دھوکہ دے سکتا ہوں کسی سامنے والے کو، مگر میں اللہ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتا۔ میں آپ کے سامنے تو کہہ سکتا ہوں میرا دل صاف ہے، مگر اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ دل کے حالات جانتا ہے کہ دل میرا صاف ہے کہ نہیں، دل میرا پاک ہے کہ نہیں ہے، اللہ تو جانتا ہے نا۔ تو دوسروں کو دھوکہ دینا تو آسان ہے، اللہ کو تو نہیں آدمی دھوکہ دے سکتا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، جس سے نفرت ہوتی ہے جب سامنے آتا ہے تو آدمی آنکھ پھیر لیتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھ کی خیانت کو وہ جانتا ہے۔ دل میں آدمی خیال کرتا ہے یہ کیوں مصیبت آ گئی اس وقت، یہ کیوں آیا، اس کو کس نے کہا تھا آنے کا۔ وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے جو دل میں تو چھپا رہا ہے۔ سامنے مسکرا کر مل رہا ہے لیکن دل کے اندر کھوٹ رکھی ہوئی ہے، اللہ جانتا ہے۔ سامنے ہنس کر مل ہاں جی آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی اور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن اندر نفرت کے بیج ڈالے ہوئے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ دلوں کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، اس اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ تو نے ظلم کیا ہے، دل کے اندر نفرت چھپائی ہے اور محبت کا اظہار کیا ہے، یہ ظلم تو نے کیا ہے، اللہ پاک تجھ سے غافل نہیں ہے، اللہ تجھے جانتا ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہاں اس نے مہلت دی ہے ایک وقت تک وہ مہلت دیتا ہے، وہ بھید نہیں کھولتا، وہ راز ظاہر نہیں کرتا۔ شاید یہ بندہ توبہ کر لے، شاید یہ معافی مانگ لے، شاید یہ رجوع کر لے، اس نے دھوکہ دیا ہے، نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو، مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، نہیں اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے، ایمان والوں کو نہیں دھوکہ دے سکتے، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور اس دھوکے کا انہیں تو شعور بھی نہیں ہے، اس دھوکے کا تو انہیں احساس بھی نہیں ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنت ہے، عظیم الشان سنت ہے۔ اپنے گھر سے نکلو، پھر اپنے گرد و نواح میں دیکھو، اپنے محلے میں دیکھو، محلے کا کوئی مسلمان، اس کی نفرت اور کھوٹ میرے دل میں تو نہیں ہے۔ اڑوس پڑوس میں کبھی کبھی بات تلخ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کسی پڑوسی کی نفرت تو میرے دل میں نہیں ہے۔ راستے میں چلتے میں روڈ پر کبھی کبھی تلخی ہو گئی ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں نوک جھوک ہو گئی ہے، کسی کی نفرت رات کو سوتے وقت دل میں تو نہیں ہے۔ کاروباری جگہ پر دو آدمی ایک جگہ پر مل کر کام کر رہے ہیں اور دن کو نوک جھوک ہو گئی، اور اسی طرح سے مالک اور ملازم کے درمیان، دو ملازموں کے درمیان میں
بات بڑھ گئی بگڑ گئی، شام کو جب رات لیٹنے لگے تو اب دیکھو ذرا اپنے دل کو ٹٹولو، وہ کھوڑ تو نہیں ہے دل میں، حد کر دی زیادہ سے زیادہ 3 دن تک اس چیز کی اجازت ہے کہ اگر آپ کو شدید ترین غصہ آ رہا ہے کسی پر، بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا ہے، تو اپنے اس غصے کو 3 دن کے اندر ختم کر دینا چاہیے، 3 دن کے بعد پھر جائز نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد اپنے اس مسلمان سے، اپنے عزیز سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے کاروباری سے، ساتھ پارٹنر جو کام کرنے والا ہے اس کے ساتھ اب قطع تعلق 3 دن سے زیادہ بڑھانا جائز نہیں ہے۔ اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قطع تعلقی کے اندر اگر یہ دونوں دنیا سے چلے گئے، دخلا فی النار، دونوں جہنم میں جائیں گے، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اعمال کا کیا سلسلہ ہوگا؟ فرمایا اعمال، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے صدقہ، اس کے خیرات، اس کی راتوں کی تہجد، اس کی قرآن کریم کی تلاوت، اس کے روزے رکھنا، اس کے تمام اعمال سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جائیں گے، سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جائیں گے اس کے اعمال۔ یہ راتوں کو تہجد بھی پڑھتا ہے، یہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے، یہ ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، مگر مسلمانوں سے اس کی سخت انبن ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس کی سخت لڑائی چل رہی ہے، پڑوسی کے ساتھ بھی ناراض ہے، گھر میں بھی کسی کے ساتھ ناراض ہے، جہاں کام کرتا ہے وہاں پر بھی کسی کے ساتھ ناراض ہے، ہر آدمی اس سے کترا کر گزر جاتا ہے۔ پوچھا گیا بدترین آدمی جانتے ہو بدترین آدمی کون ہوتا ہے، برا آدمی کون ہوتا ہے؟ آج کوئی آدمی کہے گا کہ میں برا ہوں؟ آج کوئی یہ کہے گا کہ میں غلط ہوں، میں برا ہوں، میں غلطی پر ہوں؟ فرمایا بدترین انسان وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ راستہ سامنے سے آ رہا ہے، راستہ چھوڑ دیا آدمی نے اسے دیکھ کر، ایسا نہ ہو کہ کوئی الجھاوا ہو جائے۔ ایسا بد زبان آدمی ہے، ایسا بدتمیز آدمی ہے کہ اس کو سلام کروں گا آگے سے طنز کرے گا، اس کو سلام کروں گا آگے سے نہ جانے کیا غلط غلیظ جملہ بول دے گا، اس کو مصافحہ کروں گا نہ معلوم کس تکبر سے یہ مصافحہ کرے گا، آدمی اسے دیکھ کے راستہ دوسرا اختیار کر لے۔ فرمایا یہ بدترین انسان ہے جس کے شر سے اور برائی سے اور اس کی کمینہ پن سے بچنے کے لیے لوگ راستہ بدل لیں، یہ بدترین انسان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر مجھے کسی نے دیکھ کر راستہ بدل دیا تو میں کیا کہتا؟ میں یہ نہیں کہوں گا، مجھے یہ کہنا چاہیے کہ شاید میری کوئی برائی ہو، شاید میرے اندر کوئی عیب ہو، شاید میری کوئی غلطی ہو، میرا مسلمان بھائی ہے، اس نے راستہ مجھے دیکھ کر کیوں چھوڑ دیا، میں تو اس پر الزام تھوپوں گا۔ دیکھا دیکھ کے راستہ ہی بدل دیتے ہیں آج لوگ۔ کیسا زمانہ آ گیا بھائی، راستہ ہی بدل دیتے۔ جب غرضیں تھی تو جناب سلام کیا کرتے تھے، اور آج غرضیں پوری ہو گئی تو آج راستہ بھی بدل دیتے ہیں۔ یہ عام طور پر ہماری زبانوں پر یہ جملے آتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں آگے بڑھ جاؤں، اپنے مسلمان بھائی سے پوچھوں، ارے میرے مسلمان بھائی مجھ سے کیوں ناراض ہو گیا ہے، میری کیا غلطی ہے بھائی، غلطی بتاؤ، میں اصلاح چاہتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قرض دینا تھا ایک شخص نے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے اور وہ گلی کے کنارے میں تھا، اس نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو راستہ بدل دیا، اس نے کہیں قرض نہ مانگ لے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے پیچھے وہ آگے بھاگ رہا ہے، بالآخر اس کو پا لیا، پکڑ لیا۔ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر تو ہے؟ کہا حضرت آپ کا قرض دینا۔ کہا اللہ کے بندے، اس قرض کی وجہ سے تو نے مجھ سے ملنا ہی چھوڑ دیا، مجھ سے ملاقات ہی چھوڑ دی۔ اور ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو یہی کہتا، دیکھا غرضی آدمی ہے نا، جب غرض تھی تو دور سے آ کے ملتا تھا، سلام کرتا تھا، آج دینے کی بات آئی ہے تو جناب منہ پھیر لیا، راستہ بدل دیا۔ لیکن وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ایک مسلمان نے مجھ سے راستہ پھیر لیا، راستہ بدل دیا، چلو میں ہی پہل کر لیتا ہوں، چلو میں ہی آگے بڑھ جاتا ہوں۔ کیا بات ہے، میں ہی آگے بڑھ جاتا ہوں، میں اپنی جنت کو سنوار لوں، میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لوں کہ اپنے دل سے کھوٹ کو ختم کر دوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کا نتیجہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا نتیجہ جنت میں آپ کا پڑوس ہے انشاءاللہ۔ تو آؤ آج کی مجلس میں ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھو، اگر کسی کے دل میں کسی کی نفرت ہو تو اس وقت دل کا صاف کرنا آپ کے اختیار میں ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔
ارے بارہا کہو نہیں صاف ہوتا، کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ جس نے بار بار آپ کو ستایا، آپ کا دل دکھایا، بار بار اس نے آپ کا دل دکھایا، آپ کو ملنے کو جی نہیں چاہتا، وہ آپ کے گھر میں نہ آئے، آپ اس کے گھر میں نہ جائیں، نہ کرو، مزید تعلقات کو نہ بڑھاؤ، لیکن اتنا تو کر سکتے ہو کہ اپنا دل صاف کر لو۔ اگر اس کی کوئی مشکل مصیبت آ گئی تو خیر خیریت پوچھنے کے لیے چلے جاؤ۔ مصیبت آن پڑی ہے تو اس کی مصیبت کے وقت آپ دیکھ لو کہ میرا دل اس کی جانب سے صاف ہے کہ نہیں۔ ایک بہت پیارا معیار سمجھا رہا ہوں، اگر کسی اپنے جس کے بارے میں ہمارے دل میں نفرت ہے، اس پر مصیبت آئی ہے، مصیبت کے وقت دیکھو کہ میں رنجیدہ ہوتا ہوں یا خوش ہوتا ہوں۔ اگر خوش ہو رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل صاف نہیں ہوا، اور اگر میں پریشان ہو رہا ہوں اور دل میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اس سے اس مصیبت کو ٹال دے اور اس مصیبت کو دور کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، تو پھر بات ٹھیک ہے کہ میرا دل صاف ہے۔ یہ پہچان ہے، یہ دیکھ لیا جائے، یہ دیکھ لیا جائے۔ تو اس طرح سے اپنے دل کو پاک صاف کرو، اور جو کوئی آپ سے ناراض ہے آپ پہل کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے، آپ کہتے تھے میرے پاس میرے ساتھیوں کی برائی نہیں لے کے آنا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوں کہ میرا دل اپنے مسلمانوں کی جانب سے صاف اور پاک۔ جو آپ کے سامنے کسی کی غیبت لے کر آتا ہے اسے روک دو، نہیں بھائی نہیں، ذکر نہیں کرنا بھائی، میرے سامنے تذکرہ نہیں کرنا، میں یہ نہیں سن سکتا۔ وہ غیبت کرنے والا جو کسی کی برائی آپ کے سامنے لے کر آ رہا، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ آج آپ کے سامنے فلاں کی برائی لے کر آ رہا ہے، کل آپ کی برائی اس کے سامنے بھی لے کر جائے گا۔ اس کا مزاج ہے ایسے، لگائی بجائی اس کا مزاج ہے، چغل خوری اس کا مزاج بن گیا۔ تو اس لیے کوئی بھی برائی آپ کے پاس لے کر آ رہا، آپ اسے روک دیجیے، نہیں بھائی میرے سامنے برائی نہ کرو، میرے سامنے برائی نہ کرو، اس بات کو یہاں ہی روک دو۔ میں مسلمان کی برائی نہیں سننا چاہتا، میں اپنے عزیز کی برائی نہیں سننا چاہتا۔ یہ اگر یہ کام کر لیا جائے تو معاشرے سے آدھے سے زیادہ فسادات تو ایسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ آج گھر میں فسادات کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے تو ہے۔ آج گھروں میں جھگڑے کیوں ہیں؟ آج میاں بیوی میں جھگڑے، ماں باپ اور اولادوں میں جھگڑے، آج بہن بھائیوں میں جھگڑے، آج بھائیوں میں آپس میں جھگڑے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دل پاک اور صاف نہیں۔ تو آئیے آج اس مجلس میں ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جو مسلمان مجھ سے ناراض ہے میں آگے بڑھ کر پہل کروں گا اور اسے انشاءاللہ صلح کروں گا۔ اور نمبر 2 یہ نیت کرتا ہوں کہ صبح اس حال میں میری ہونی چاہیے کہ میرا دل تمام مسلمانوں کی جانب سے صاف ہونا چاہیے، اور شام میری اس حال میں ہونی چاہیے کہ شام کو بھی تمام مسلمانوں کی جانب سے میرا دل پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ میری سنت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میری سنت ہے کہ صبح کو اور شام کو مسلمانوں کی جانب سے دل صاف اور پاک ہو، اور جس نے میری اس سنت کو اپنایا اس نے مجھے پسند کیا، اور جس نے مجھے پسند کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔